اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل معه السجن فتيان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اور یوسف کے ساتھ دو نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی تھا اور دوسرا باورچی خانے کا محتمم تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا، اسی لیے جیل میں ڈالے گئے۔ ان میں سے ایک یعنی ساقی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیکی کرنے والا دیکھتے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف نے ان دونوں سے فرمایا، تمہیں جو کھانا ملا کرتا ہے اس کے تمہارے پاس آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا کہ وہ کھانا کیسا ہے، کتنا ہے وغیرہ۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں۔ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کو اختیار کیا۔ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ ہم پر اور ہمارے ماننے والے لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، ذرا غور کر کے بتاؤ، کیا کئی طرح کے جدا جدا جھوٹے معبود اچھے ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ تم اللہ کے سوا محض چند ناموں کی پوجا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، حکم صرف اللہ کا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یا صاحبی السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا
وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان۔ یوسف نے فرمایا اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، اب اپنے خوابوں کی تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک تو قید سے رہا ہو کر پہلے ہی کی طرح اپنے بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، رہا دوسرا یعنی باورچی خانے کا محتمم تو اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا، پھر پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تعبیر سن کر دونوں کہنے لگے ہم نے تو مذاق کیا تھا۔ یوسف نے فرمایا جس خواب کے بارے میں تم سوال کرتے تھے، چاہے تم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اس کا فیصلہ اللہ کے یہاں اسی طرح ہو چکا ہے۔ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اور ان دونوں میں سے جس کو یوسف نے نجات پانے والا سمجھا اس سے فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا کہ لمبے عرصے سے ایک بے گناہ قید ہے، تو شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، چنانچہ یوسف کئی سال اور جیل میں رہے۔